أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكر الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تم دوستوں بزرگوں، ہم سب نیت بنا لیں کہ ہم ہماری آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں. شیطان محنت کرتے کرتے ایک دھوکہ یہ بھی دیتا ہے کہ ہم لوگوں پر محنت کر رہے ہیں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ ایک بات فرماتے ہیں کہ محنت لوگوں پر کرنی ہے، بنانا اپنا ہے. ہم جو یہاں آئے ہیں ہماری اپنی ذات کو بنانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں اللہ پاک نے پہل بھیج دیا. شروعات میں اجتماع کی جو شروعات ہے اس کے اندر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پہنچا دیا. یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کا شکر ادا ہونا چاہیے. شکر کیا ہے؟ ایک تو زبان سے کرتے ہیں، ایک دل سے کرتے ہیں، اور ایک شکر عملی ہے. عملی شکر یہ ہے کہ ہمارے سارے انفرادی اعمالوں کے ساتھ، اجتماعی اعمالوں کے ساتھ، اور جو ذمہ داری ہے اس کو پوری کرنا، یہ اس کا شکر ہے. ایک اعلان ہم برسوں سے سنتے تھے کہ جہاں اجتماع میں آوے اور اجتماعی اعمال میں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو اجتماع میں آیا ہوا نہ سمجھے. یہ بڑوں کی بات کی. اور یہ مجمع تو ذمہ داروں کا ہے. اللہ نے ایک ذمہ داری کے لیے قبول کیا ہے، بڑی بات ہے. تو ایک بات تو ہماری اپنی ذات کی ہے کہ ہماری اپنی ذات یہ اللہ کے دین کے ساتھ مزین ہو جائے، ہم دیندار بن جائیں. اس کے ساتھ ہمارا اپنا وقت دعوت کے خاطر لگانے والے اس کے جذبے بن جائیں. دونوں چیز ہے. دین کے اعتبار سے بھی ہم آگے کی سطح پہ پہنچے، اور دین کے خاطر قربانی دینے پر بھی آگے کی سطح پر پہنچے. اجتماع کیوں ہوتے ہیں؟ اجتماع اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے حلقوں میں فرق آنا چاہیے. بلکہ بزرگان دین تو یوں کہتے ہیں کہ پورے عالم میں اس کی اثر ہے. اس لیے اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں جلدی سے پہنچا دیا. واقعہ میں اللہ ہی نے آسان کیا، ہم ہماری طاقت سے نہیں آئے. اللہ کے آسان کرنے سے آسان ہوا ہے. ورنہ یہ سارا مجمع مشغول مجمع ہے. سب کے بیوی بچے لگے ہیں، سب کے کاروبار لگے ہیں، سب کے اپنے دھندے لگے ہیں، سب مشغولی والے ہیں. فارغ کوئی نہیں ہے. اور کسی کے گھر سے گھر والوں نے دھکے مار کے نکالا نہیں ہے. یہ مجمع وہ نہیں ہے. سب اپنے گھر والوں کے پیارے ہیں. وہ گھر والے بھی جانتے ہیں کہ یہ اجتماع کے اندر، پنڈال کے اندر رات گزاریں گے. نیچے زمین پر سو کر رات گزاریں گے، اور وہاں پر سارے اعمالوں کے ساتھ راحت آگے پیچھے، کھانا آگے پیچھے، وہ بھی جانتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے بھی خوشی خوشی بیگیں پیک کر دی کہ جاؤ آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. بڑی بات ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی یہ ہمارا وقت جو ہم نے دیا ہے، جب تک کہ دعا نہیں ہوتی وہاں تک کا یہ امانت ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ ایک بات فرماتے ہیں، دین اور دین کی محنت نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. اس لیے ہمارے سارے عمل دعوت کے دیکھو آپ، 10 میں 2-2.5 گھنٹے یہ بھی امانت ہے. نعمت تو ہے، یہ بھی امانت ہے. 3 دن کے 72 گھنٹے یہ بھی امانت ہے. جب بندہ امانت سمجھے گا تو اس پہ ڈنڈی نہیں مارے گا، گش کے اندر ڈنڈی نہیں مارے گا، تو امانت ہے. ویسے اللہ نے یہاں اجتماع میں ہمیں پہنچایا تو یہ امانت ہے. اور 3 بات ایک بڑوں کی طرف سے بار بار ہم سنتے ہیں. ایک تو عمل کو صحیح کرنا، دوسرا وقت پر کرنا، اور تیسرا پورا کرنا. عمل کو صحیح کرنا. بھئی اجتماعی عمل ہے تو اس وقت اجتماعی عمل میں، انفرادی عمل کے وقت انفرادی عمل میں، اور جو ذمہ داری دی گئی اس کے موافق اپنے اوقات کو لگانا. ذمہ داری بڑی ہے.
مولانا فرماتے ایک تو اپنی دیندار بننے کے لیے آنا ہے، اور دوسری بات جو مجمع آئے گا بہت بڑا مجمع آئے گا انشاءاللہ، یہ خطہ وار جماعت کی نیت پر آئے گا، سب کی نیت ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجمع ہمارا ہے، دعوت بھی چلی، محنت بھی ہوئی، فکریں بھی ہوئی، اور ہماری دعا میں بھی ہو، ہماری فکر میں بھی ہو کہ وہ مجمع زیادہ سے زیادہ آ جائیں، اور اس پر محنت کرنا ہے کہ ہمارا کوئی مجمع ایسے ہی نہ چلا جائے، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ یہ بڑی قیمتی ہے، اس کو صحیح معنوں میں وصول کرنا یہ ہم سب کے ذمہ ہے۔ اس کے لیے مجھے آپ کو اللہ نے چنا ہے، پسند کیا، چھانٹا ہے ذمہ داری کے لیے، اس لیے مولانا فرماتے ہیں ضرورت الگ ہے، ذمہ داری الگ ہے، ضرورت الگ ہے، تو ضرورت تو انشاءاللہ اللہ عافیت کے ساتھ پوری کر دے گا، مسئلہ نہیں ہے، ذمہ داری بڑی چیز ہے، اس لیے جس کے ذمہ جو ذمہ داری آئے وہ ذمہ داری کو پوری کرے اللہ سے مانگتے ہوئے۔ تو ایک بات تو اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، تو کیا کریں گے کہ سارے اعمال میں ہماری اپنی پابندی، ہماری اپنی نماز، ہماری اپنی تلاوت، ہماری اپنی تسبیحات، ہماری اپنی اللہ سے مانگنے دعا، ہمارے حزب الاعظم پڑھ رہے تو وہ، ہم منجل پڑھ رہے وہ، یہ سارے اعمالوں کی پابندی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ذمہ داری دی ہے تو اس کے لیے ہمارے اعمال چھوڑی آئے، ایسا نہ ہونا، ہمارے اپنے اعمالوں کی پابندی کے ساتھ۔ اور دوسری بات آنے والے مجمع کی فکر، ان کا وقت صحیح کیسے گزرے۔ بعض مجمع ایسا آتا ہے بالکل نیا آتا ہے، وہ آنے کے بعد اس کا اگر ذہن بنایا گیا، اس پر محنت کی گئی، تو بعض مجمع ایسا ہوتا ہے کہ یہیں سے اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر لیتا ہے۔ ذریعہ کون بنتا ہے؟ خطہ وار جماعت، اس کی نیت کے اوپر بات بن جاتی ہے، ذریعہ خطہ وار جماعت کا ساتھی بن گیا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہماری فکریں وہ بننا چاہیے۔ بڑوں سے ایک بات بار بار ہم اجتماع سنتے وہ مثال دیتے تھے کہ فکر کیسی ہونی چاہیے، تو جیسی فکر ہوتی ہے نا ویسا اس کو سنائی دیتا ہے، پھر وہ مثال دیتے تھے۔ ایک بستی میں کچھ لوگ بیٹھے تھے چوراہوں پر، اور درخت کے اوپر چڑیا جو ہے اپنی اپنی زبان میں کچھ بولتی تھی، اس کی چچاہٹ کی آوازیں آتی تھی، تو وہ کہنے لگے یہ کیا بولتی ہے، کچھ اور کہتا ہے، کچھ اور کہتا ہے۔ اتنے میں ادھر سے ایک پہلوان قسم کا آیا، اس کو پوچھا یہ چڑیا کیا بولتی ہے، تو اس نے دھیان سے سنا، کہنے لگا دنڈ بیٹھک کثرت، یہ ایسا بولتی ہے، کہ اس کی فکر وہ ہے، تو وہ یہ بات کو بول رہا ہے کہ یہ ایسا ہی بولتی ہے، اس کو ایسا ہی سنائی دے رہا ہے۔ سبزی والا آیا، پوچھا سبزی والوں کو پوچھے کہ چڑیا کیا بولتی ہے، سبزی والے نے کان لگایا اور دھیان لگایا اور پھر کہنے لگا پیاز لہسن ادرک، پیاز لہسن ادرک بول رہی ہے، کہ اس کی دھن فکر وہ ہے۔ اتنے ایک اللہ والے آئے، انہوں نے پوچھا ان سے پوچھے یہ چڑیا کیا بولتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سبحان تیری قدرت، یہ یوں کہہ رہی ہے سبحان تیری قدرت۔ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے، جیسی فکر ہوتی ہے، اس کو ایسا ہی سنائی دیتے ہیں۔ اب ہم یہاں آ گئے، اللہ نے پہنچا دیا، تو ہماری دھن اور فکر کیا ہو، میں کیسے دیندار بنوں، یہ پورا مجمع کیسے دیندار بنے، اللہ کے دین کے خاطر میں کیسے قربانی دینے والا بنوں، ایسا ہی پورا مجمع اللہ کے راستے میں چلنے والا کیسے بنے۔ یہ دھن یہ فکر، تو کہ ہم یہاں بیٹھے تو بھی یہ فکر، کھانے بیٹھے تو بھی وہ فکر، فارغ ہونے جا رہے تو بھی وہ فکر، تو جب یہ فکر ہوگی تو اللہ اس سے ضرور کام لے گا۔ فکر دوڑاتی ہے، غم رلاتا ہے، جب فکر ہوگی نا اس کو ملے، اس کو ملے، اس کی تشکیل کرے۔ بعض مجمع ایسا آئے گا کہ جن پر بستی میں بہت محنت ہوئی ہے، لیکن آگے پیچھے ہو گیا، وصولی بھی آئی تھی، آگے پیچھے ہو گئی، یہ موقع ہے کہ ہماری تھوڑی محنت پر، اس لیے کہ بعض اس ماحول میں سمجھ میں آتی ہے
منع کہتے تھے کہ بیان ہونے کے بعد کیا کرنا، تو اعلان کرتے ہیں کہ دو پائی آدمی کسی کو لے کر بیٹھے ہیں. ہماری خطہ و جماعت کے کچھ ساتھی کو یہ طے کرتے ہیں کہ پنڈال کے اندر ہوں گے، وہ پنڈال میں ہوں گے. تو جیسے ہلکے لگانوں کہیں ہمارا ایک ایک ساتھی اس کے اندر بیٹھ جائے اور ان کا ذہن بنائے. تو وہاں بہت ساری محنت ہوئی تھی، یہاں پر بیان ہوا ہے، اور تھوڑی فکر پر وہ تیار ہو جائے گا. تھوڑی فکر پر نقد جماعت بن جائے. ابھی یہ جو 11 ضلع کے اجتماع ہوئے، 170 جماعتیں جو 4 مہینے کی روانہ ہوئی، اس کے اندر 36 جماعتیں انہوں نے اجتماع گاہ سے نقد بنا کے روانہ کری بزرگ کر. تو مشکل کچھ نہیں، ہمارے ضلع کی بھی وہ استعداد ہے. کٹھور اجتماع تھا بہت سال پہلے، وہاں سے نقد 4 مہینے کی مولانا احمد لال صاحب کی بات تھی، اور بات کے اندر انہوں نے نقد 4 مہینے کی جماعت بنائی تھی. اور نقد جماعت تو 4 مہینے کی روانہ ہوئی تھی. الگ الگ ساتھی تھے کہ جماعت روانہ ضرور ہوئی تھی. تو یہ ہوتا ہے مشکل کچھ نہیں کہ بڑے قربانی دے کر ان کی نیتوں میں ہوتی کہ جماعتیں بنے گی اور نقد بنے گی، مجمع نقد جائے گا. کچھ سال پہلے جو اجتماع ہوتے ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے اجتماع میں اور یہاں سے اللہ کے راستے میں چلے جاتے تھے. ایک تو وہ نیت کر کے ہی آتے ہیں، دوسری نیت ہماری اپنی بن جائے کہ یہاں سے نقد مجمع روانہ ہو اللہ کے راستے میں، تو یہ اجتماع کامیاب ہو جائے گا. اس لیے ہماری فکروں میں، ہماری نیت میں آ جائے. مولانا عثمان صاحب دامن برکات تو بات بتاتے ہیں، محنت کب تک کریں گے؟ محنت اخیر تک، جو آخری مجلس دعا کے بعد ہوتی ہے پھر مصافحہ ہوتا ہے، وہاں تک ہماری محنت، فکر اور نیت کہ یہ ساتھی ضرور جائے گا، یہ جماعت ضرور جائے گی. وہاں تک ہماری اپنی نیت ہو، اللہ سے بھی حسن ظن اور بندوں سے بھی حسن ظن، دونوں سے اچھا گمان رکھتے ہوئے. اور اللہ نے موقع دیا ہے اس کے لیے کہ ہم اس کے لیے دعائیں مانگیں گے، بیٹھیں گے نام پوچھیں گے، اس کے لیے دعائیں مانگیں گے. ہو سکے اللہ ہمت دے تو ان کے نام کا صدقہ کر نکالے، صدقہ نکالے. یہ یہیں سے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں روانہ، 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے روانہ ہو جائے. یعنی یہ مجمع کی نیت اور دھن اور فکر بنی اور یہ قربانی پر کھڑا ہوا ہے، اور اس مجمع نے، تو پھر اللہ پاک اس کو دے دے گا. مشکل کچھ نہیں ہے. تو ایک تو یہاں کی جو جماعت بنے گی، ان کے ذمے ہر مجلس کے بعد تشکیل ہوتی ہے، ان کے ذمے یہ کام ہے مستقل، ورنہ وہ اعلان کرنا پڑتا ہے. بھائی کتاب جماعت کہاں ہے؟ جیسا جس پنڈال میں جس ہمیں رکھا گیا ہے، طے ہوگا مشورے فجر میں، تو وہ ذمہ داری کو وہیں پر ہم نبھائیں. ہم ہر دل عزیز نہ بنے، ہر دل عزیز نہ بنے. ایک بات بار بار ہم سنتے، ایک ہر دل عزیز تھا، ایک بڑی بھی کہنے لگی ہے ندی پار کرا دے، تھوڑا پانی تھا، کندھے پہ اٹھائے اور پار کرانے کے لیے آدھے پہنچا تھا، کنارے پہ کھڑا ہوا ایک دوسرے آدمی نے آواز دی، او ہر دل عزیز، تو اس نے اسی کو وہیں پہ آدھے پانی میں چھوڑ دیا اور پھر اس کے پاس پہنچا. تو ایسا نہ کریں، جو کام دیا گیا مشورے سے اسی کے اوپر ہم آخر تک رہیں. ہاں، ایک ذمہ داری یہاں پر بیٹھنے کو کہا گیا کہ یہاں ذہن بنانا اختلاف کہتے ہیں، تو اسی کو ذمہ داری کو نبھائیں گے. ایک ذمہ داری ہمیں دی پہرے داری کی، تو پہرے داری کی ذمہ داری جو دی ہے تو اسی کو نبھائیں گے. کچھ لوگوں کو ذمہ داری دیتے کہ بھائی بازار کے اندر کا مجمع ہے، ان کو پنڈال میں لانا ہے. تو یہ جماعت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اپنی زبان میں مشکل ہے. تو مولانا کے بعد میرے وہ کہنے لگے اسی لیے تو اس کو خطہ وار کو پتا مارو کام کہتے ہیں کہ پتا ماننا پڑے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا پڑے گی کہ ہمارا لہجہ بدلنا نہیں چاہیے. غصہ نہ آوے، غصہ تو آئے گا، غصے کی بات پہ غصہ نہ آوے وہ تو گدھا ہے. تو غصے کی بات پہ غصہ تو آئے گا، لیکن غصہ کرنا نہیں ہے، پیار محبت سے اس کو سمجھائیں گے. یہ قیمتی ہے، تبھی تو اللہ پاک اس کو یہاں لایا ہے. یہ الگ بات ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی ضرورت کے لیے جو آیا تو پیار محبت سے، کینٹین والے کو بھی سمجھائیں گے پیار محبت سے کہ عمل کے وقت آپ اپنی کینٹین کو بند کر دیں،
جیسے ابھی جوڑا تھا اثر والد کو تو بتائی گئی باتیں، لیکن کچھ بات ہو جاتی ہے تو آپ پیار محبت سے اس کو سمجھائیں گے اور وہ مجمع ان کو پیار محبت سے پنڈال میں لائیں گے کہ ابھی ہمارے لیے خیر پنڈال میں بیٹھنا ہے، ضرورت کے لیے وقت دیا جائے گا۔ ایسا کچھ مجمع ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہاں کینٹین پر ہے، نہ وضو کر رہا ہے، نہ ٹوائلٹ باتھ روم کے لیے فارغ ہونے جا رہا ہے، نہ ایسے ہی کھڑا ہے، ایسا مجمع بھی ملے گا۔ ان کو بھی پیار محبت کے ساتھ اندر ہم نے پنڈال میں بٹھائے کہ بڑے جو آتے ہیں بڑی قربانی کے ساتھ آتے ہیں۔ ہمارا 2-3 دن کا اجتماع، اس میں ہم اجتماع کے بعد دعا کے بعد گھر پہنچتے ہیں اور اسی دن گش ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو پتا ہے بات صدیقہ کہتے ہیں بہت تھک گئے آج تو، گش پہ بیٹھوں گا ضرور لیکن متکل نہیں بنے رہے بنے، بہت تھک گئے۔ تو یہ تو 21 ضلع گجرات میں 21 ضلع کے اجتماع وہ کر رہے تو کیا یہ نہیں تھکے ہوں گے؟ اور ہماری عمریں ان کی عمریں کتنا فرق ہے؟ مسلسل وہ قربانی دیتے آ رہے ہیں، اور رات کو ان کا سونا 11-12 بجے، پھر جلدی اٹھ کر اللہ سے مانگنا رونا، یہ وہ ساری فکریں، اور ذہنی اعتبار سے کتنا ان کا دماغ تھکتا ہوگا آپ سوچئے۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، کہنے لگے کہ بعض لوگ جو باہر محنت مزدوری کرتے ہیں ان کا بدن تھکتا ہے، رات کو یہ سو جاتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ جن کا دماغ لگاتے ہیں تو ان کا دماغ بھی تھکتا ہے بدن کے ساتھ، ہاں دماغ بھی تھکتا ہے، اور یہ دماغ کا تھکنا بدن کے تھکنے سے کہ وہ زیادہ مشکل ہے، ہارڈ ہے۔ اب یہ کتنا سارا عالم کو سوچتے ہیں، بانولی ضلع میں آئے تو جانتے 24 حلقے کتنی جماعتیں ہوگی، کیا ہوا کیسے ہے، علماء کو کب جوڑا کیا کیا ہے، علماء کو دعوت چلی، خواص کو دعوت چلی، کتنا بار جماعت آپ کی کتنی آئی اور اس کے لیے کیا ذمہ داری تھی، یہاں کون وہ فلا سب ساری چیز، اس کے علاوہ کے ضلع کے کوئی مسئلے وہ لے کر جاتے ہو الگ سے، اتنا کچھ سارا گوشت کو لے کر چلتے ہیں۔ اب یہ قربانی دے کر یہاں بیٹھے اور ہم ادھر جا رہے ہیں، مجمع ادھر جا رہا ہے، اس لیے ان کی تعاون کرے، ان کی مدد کرے یہ مجمع، کہ وہ آنے والے مجمع کو پیار محبت سے اندر بٹھائے۔ یہ بڑی قربانی کے ساتھ یہ اجتماع وجود میں آتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ کتنے دن سے محنت کر رہی ہے، اتنا کچھ لگا ہے، اتنوں کا آرام چھٹا ہے، اتنے کی جاڑے پسینے کی کمائی لگی، کتنے کا کہ اپنا جان مال کی قربانی لگی، جب جا کے یہ اجتماع ہوتا ہے، ایسے نہیں، اس لیے کچھ ذمہ داری وہ ہے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، چھانٹا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ہمارے ذریعے اگر کسی کو ہدایت مل گئی تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک بزرگ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے اعمال کو تو ہم مردود قرار دیں، لیکن فکروں پر اگر کسی کو اللہ نے ہدایت دی تو اسی کے ذریعے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے گا، معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ اگر ہمارے کسی حلقے کے ساتھی کم ہیں تو جو آنے والے ساتھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہمارے دوسرے ساتھی جو نہیں پہنچے اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کام بہت ہو جائے، بدگمانی نہیں کریں گے، بلکہ یوں کہے کہ وہ کسی کام میں ہوں گے، اللہ ان کے لیے بھی آسان کر دے، تو ان کو فون کے ذریعے ان کی دعوت دے کہ آپ بھی جلدی سے آ جائیں۔ فجر کی نماز کم سے کم یہاں پڑھے کہ فجر کے بعد سب کی ترتیب بن جائے گی اور سب کو ذمہ داری دی جائے گی، تو یہ ایک فکر کریں کہ بھئی ہمارے ذمے ہیں۔ اب دوسرا تو ابھی ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو یہ فکر کر لیں اس کی، اور کھانا کھا لیں گے، کھانا کھانے کے بعد عشاء کے بعد ایک مختصر بات ہوگی تو اس میں بھی ہمیں بیٹھنا ہے، تو یہ فکر کر لیں کہ اگر رات تک ہمارا مجمع آ جاوے تو اچھی بات ہے، یہ ساروں کے سامنے ایک ذمہ داری دی جاوے، جماعتیں تقسیم ہو جاوے اور سارا کام پھر ہمارا شروع ہو۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ آخر تک اپنی ذمہ داری کو ہم نبھائیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔